كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تنہائی، یکتائی، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات قدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امام فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ امام الحسن والحسین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس مطہر اعلیٰ و بالا کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا لفظ الحمد، سورۃ الفاتحہ کی پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں 4 الفاظ جمع ہیں، 4 لفظوں سے مل کر یہ ایک آیت بنتی ہے۔ وہ 4 لفظ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا لفظ ہے الحمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کا شکر۔ دوسرے نمبر پر للہ، اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ذاتی ہے وہ نام ہے اللہ۔ باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ نام کس کے ہوتے ہیں جی؟ اچھے اچھے جس میں جو صفتیں پائی جائیں۔ اگر کوئی بندہ سخی ہے تو ہم کہیں گے یار یہ بندہ اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے، اسے ہم سخی دے دیں گے، یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ یہ صفاتی نام ہوتے ہیں۔ اس طرح رب تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، ایک کم 100 صفاتی نام ہے۔ اصل جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ذاتی نام کہتے ہیں اسے، وہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نہیں بلکہ صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے اچھے نام، اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات۔ اب اللہ تعالیٰ لفظ اللہ کے بعد اپنی صفت خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا رب العالمین۔ جو رب ہے نا، پالنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، رب کا مطلب ہے پالنا، تربیت کرنا۔ رب العالمین، جہانوں کا رب، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا، تربیت کرنے والا ہے۔ اب یہ لفظ رب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نام بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ نام لے کر، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو، اس بندے کے سوال کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ اس کو وہ عنایت کر دیتے ہیں جس چیز کا وہ طلبگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ جو نام ہے نا سورۃ الفاتحہ کے شروع میں رکھ دیا، ذاتی نام کے بعد سب سے پہلے صفاتی نام جو ذکر کیا، فرمایا رب العالمین۔ وہ رب ہے جہانوں کا، جہانوں کو پالنے والا ہے، جہانوں کا مالک ہے۔ اب یہ جو نام ہے نا، ہر دور میں جہان کسے کہتے ہیں جی؟ عالمین سے مطلب کیا ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کی مفسرین نے مختلف صفتیں بیان کی ہیں، مفسرین نے اس کے مختلف معنی مفہوم نکالے ہیں۔ بعض کے نزدیک جی انسانوں کا عالم الگ ہے، جنوں کا عالم الگ ہے، پرندوں کا عالم الگ ہے۔ جس طرح مخلوقات الگ الگ ہے، ان کا عالم جہان بھی الگ الگ ہے۔ لیکن انسانوں کا جن عالموں سے واسطہ پڑا ہے وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عالم ارواح، جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے اللہ تعالی نے
तमाम बनी आदम को निकाल कर अल्लाह ताला ने सब को जमा किया। तब रब ताला ने जो अहद किया, वादा किया, तब भी अल्लाह ताला ने अपने जाती नाम की बजाय अल्लाह ताला ने अपना सिफाती नाम रब इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त को याद कीजिए जब हमने वादा लिया था मिन बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को, मुझे भी और आपको भी और क़यामत तक आने वाली जितनी भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सबको, और जो पीछे गुजर चुकी है वो भी, सबको अल्लाह ताला ने जमा किया था और एक सवाल किया था। तब अल्लाह ताला ने ये लफ्ज रब इस्तेमाल किया था। अल्लाह फरमाते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम, आप हमें बतलाइए। अल्लाह तमाम किस्म के इंसानों को जमा करके सवाल करते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मैं पालने वाला नहीं हूं? अल्लाह ताला के ये सवाल करने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला बतलाना ये चाहते थे कि रब्बुल आलमीन सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। दुनिया में जाकर ना आलम अरवाह के बाद अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजना है आपको, आलम दुनिया में भेजना है अल्लाह ताला ने। तो आलम दुनिया में जाकर ये बात याद रखना कि मैं आज आपसे वादा ले रहा हूं, आज आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद बतला दीजिएगा। मैं रब ताला सवाल करता हूं अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, मैं पालने वाला नहीं हूं? तमाम इंसानों ने ना बायक जुबान, एक ही जुबान में सब ने कहा कालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। अल्लाह ताला को रब मानने के बाद, रब का मतलब होता है पालने वाला। जब रब ताला को हमने पालने वाला मालिक मान लिया है तो हमारे ऊपर ये बात लाजिम और फर्ज हो जाती है कि जब रब को हमने रब मान लिया, पालने वाला मान लिया, तमाम किस्म की मुश्किलात से निकालना रब ताला का काम है। तो जब रब को रब, पालने वाला और मालिक बना लिया, फिर किसी और के दर पर जचता नहीं है ये सर, किसी और के दर पे जाना सजता नहीं है। हमें जेब नहीं देता कि आलम अरवाह में हमने वादा किया कालू बला, हम सब ने कहा क्यों नहीं, अलस्तु बिरब्बिकुम के जवाब में कालू बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब ताला है। जब हमने ये वादा कर लिया, हमने खुद इकरार कर लिया जुबान से कि अल्लाह आप हमारे रब हैं, आप पालने वाले हैं, आप रोजी देने वाले, तमाम तदबीरें करने वाले आप है, अहसन तरीके से इंसान को हर किस्म की नेमत देने वाली जात आपकी है। जब हमने ये तस्लीम कर लिया तो हमें ये जेब नहीं देता कि हम वादा खिलाफी करें या फिर जाए उस बात से जिस बात का हमने ऐलान आलम अरवाह में किया था। तब रब ताला ने ये लफ्ज रब इस्तेमाल करके हमें ये बतलाना मकसूद था कि रब सिर्फ अल्लाह ताला की जात है और अल्लाह ताला को ये नाम इतना पसंद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये लफ्ज अल्लाह ताला की जुबान से खुद सुन लिया, अल्लाह ताला का कलाम खुद सुन लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, तो आप गौर कीजिएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब खता होगी, अल्लाह ताला ने सजा बतौर सजा दुनिया में भेजा ना, तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। तो अल्लाह ताला से जो जिन नामों के साथ जो अल्लाह ताला का नाम इस्तेमाल किया वो भी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, लफ्ज रब इस्तेमाल किया क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह ताला को जो नाम रब है ना, अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला की रुबूबियत बहुत जरूरी है हर बंदे के लिए, क्योंकि हमने वादा किया था वहां आलम अरवाह में। अब इस वादे पे कायम रहते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वही वादा याद करवाया। अल्लाह हमने वादा किया था, हम आपको रब मानते थे, अब भी मानता हूं, अब गलती हो गई है, खता होगी, अब मैं दोबारा दुआ मांगता हूं रब्बना, ऐ हमारे रब, जो वादा किया था ना आलम अरवाह में आपने लफ्ज रब इस्तेमाल किया था, तो मैं इसी नाम के साथ आपसे दुआ करता हूं रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मैंने जुल्म कर लिया अपनी जान पर। तो रब ताला ने ये लफ्ज जो रब है ना, ये अल्लाह ताला को इतना महबूब लगा, इतना पसंद आया कि दुनिया कायनात का सबसे पहला इंसान यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो इस लफ्ज से रब ताला को पुकारा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली।
اگر ہم چاہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، یقیناً ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو رب تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو ربنا کے لفظ کے ساتھ مانگے تو یقیناً وہ رب تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کو لے کر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے تو رب تعالیٰ کو کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا لفظ رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رب کے ساتھ دعا مانگی جائے تو یقیناً قبول ہوگی۔ یہ تھا عالم ارواح کہ رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا۔ اب آگے آ جائیے عالم دنیا میں۔ عالم دنیا میں بھی رب تعالیٰ نے جس نام کا تعارف کروایا وہ رب ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر رب تعالیٰ قرآن مجید نازل فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں نا وقت کے بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں رب ہوں بڑا، فرعون کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر فرعون نے ان سے سوال جو کیا، فرعون کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے سوال کیا رب العالمین کون ہے جی؟ حالانکہ اس کا دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، لیکن سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب تعالیٰ وہ ذات ہے۔ اس نے سوال کیا آپ ہی بتلا دیں کہ اگر مجھے رب نہیں تسلیم کرتے تو رب کون ہوتا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، آپ بتلا دیجئے کہ کون رب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا قال رب السماوات والارض، رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک جو ہے اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور کو رب کہنا، کسی اور کو پالنے والا کہنا، کسی اور کو مشکل کشا یا مالک کہنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ عقیدہ پیش کیا، قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اگر آپ یقین رکھیں نا کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، تو اللہ کی قسم وہ رب تعالیٰ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ ان کنتم موقنین، اس رب تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تو پالنے والا ہے، کیونکہ ہم نے عالم ارواح میں بھی اس بات کا ہم نے اعلان کیا تھا، آپ کے سوال پر ہم نے جواب دیا تھا کہ آپ رب ہیں۔ جب رب تعالیٰ کو پالنے والا ہم نے سمجھ لیا ہے تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ نماز کا وقت ہو، رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے اور ہم کام میں مصروف ہوں۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بلائے اور ہم دنیا میں مشغول ہوں، ہم باتوں میں مشغول رہیں، ہم اس رب تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور مصروفیت میں مصروف عمل ہو جائیں تو گویا کہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں رب ہوں، الست بربکم قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں آپ رب ہیں؟ جب ہمارا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، تو بتلائیے مجھے کہ جب رب تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو ہم رب کا گھر چھوڑ کر باہر اپنے کاروبار میں یا کسی اور مصروفیت میں کیوں مصروف رہتے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے پھر رب تعالیٰ پر کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے۔ آپ اگر غور کیجئے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ دعا کرتے رہے ربنا کے الفاظ کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے گا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا پتہ نہیں کر سب کہتے ہیں کہ جب بھی اذان ہو مسجد میں آ جائیں، دنیا داری چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، ہم سب کچھ چھوڑ دیں، تو اس طرح تو ہم کنگال ہو جائیں گا، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ نہیں بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سکھلایا، بلکہ آقا کائنات کے ایک صحابی ہیں وہ بیمار ہو گئے اور بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے، صورتحال جو بہت زیادہ ان کی خراب ہوگی طبیعت۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیمارداری کے لیے گئے، پتہ کیا اور جا کر پوچھا اللہ کے بندے کیا ہو گیا تجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ فرمایا بتلا تو صحیح کیا دعا کی تھی رب تعالیٰ سے؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ میں کمزور بندہ ہوں، ماڑا بندہ ہوں، مجھ سے کل قیامت والے دن تیرا عذاب برداشت نہیں ہوگا، مجھے جو سزا دینی ہے وہ دنیا میں دے دیجئے۔
اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے اللہ کے بندے اس طرح نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ دنیا کے لیے تغدو کرنا، دنیا کے لیے کمانا کوئی معیوب نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ کر آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کا جو اچھا ہے وہ بھول جانا، آخرت کو بھول جانا یہ بری بات ہے۔ دنیا کمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایسے بندے کہ جو بندے دنیا کماتے ہیں، اللہ کے راستے میں بعد میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن رب کے ساتھ ان کا ناطہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں توڑتے۔ معاشی طور پر جو مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بندہ محبوب ترین ہے، پسندیدہ بندہ ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہاتھ کے ساتھ محنت کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ کماتا ہے، محنت مزدوری کر کے معاشی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دنیاوی طور پر رب تعالیٰ نہیں روک رہے، لیکن اصل جو بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، پھر دنیا داری چھوڑ دی جائے، پھر اللہ کے گھر میں آیا جائے، اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کیا جائے یا اللہ میری مدد فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اب بڑے پریشان ہیں، معاشی طور پر بھی بڑے پریشان ہیں، اور ادھر ان پر سزا کی تہمت بھی لگی ہوئی ہے قتل کی۔ اب یہ ادھر سے بھاگے ہیں اور جا کر قوم مدین کے پاس انہوں نے جو پانی پلایا، دو عورتیں تھیں، ان کے جانور جو تھے ان کو پانی پلانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال جو کرتے ہیں وہ ربی کے لفظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام لفظ رب، اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، میرے پالنے والے، میری تربیت کرنے والے، مجھے پیدا کرنے والے، تمام امور کو احسن طریقے سے تدبیر دینے والے رب، انی لما انزلت، جو کچھ بھی دنیا میں تو میرے لیے نازل کرے، من خیر فقیر، جو بھی خیر ہو میں اس کا محتاج ہوں، مجھے چاہیے خیر، دنیا میں بھی خیر چاہیے، دنیا بھی بہتر کیجئے، آخرت بھی بہتر کیجئے، یہی شریعت کا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں یہ کہتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز نہیں یہ فرماتے کہ دنیا نہ حاصل کی جائے یا دنیا میں کاروبار نہ کیا جائے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے۔ اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، اللہ تعالیٰ بلائیں اپنے گھر میں، پھر دنیا داری چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر پھر سوال کیا جائے، پھر بھی دنیا کا سوال کیا جائے، آخرت کا بھی ساتھ سوال کیا جائے، دنیا آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ سب سے پہلا عالم جو تھا عالم ارواح، تب رب تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دنیا میں رہتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے۔ دو عالم ہو گئے، تیسرا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، یعنی کہ قبر کا معاملہ۔ عالم برزخ میں جب بندہ جائے گا تو فرشتے جو سوال کریں گے مر ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ جس بندے کو رب تعالیٰ کا تعارف ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا پتہ ہوا، وہ بندہ کہے گا کہ سوال کرنے پر مر ربو کا، یہ بندہ کہے گا کہ رب العالمین، میرا رب جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے۔ ربی اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا تھا؟ اللہ، صفاتی نام ہے رب، وہ کہے گا کہ میرا جو مالک ہے وہ رب اللہ تعالیٰ ہے۔ صفاتی نام کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ ملا کر یہ بندہ جواب دے گا اور قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے عالم میں ہم نے یا رب تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم الست بربکم قالوا بلا، کہ آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، انہوں نے ہم کو تعارف کروایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ جب عالم برزخ قبر کی زندگی ہوگی تب بھی رب تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر سوال کریں گے مر ربو کا، یہ لفظ رب استعمال ہو رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا،
تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی نام، اللہ تعالیٰ کا یہی صفاتی نام استعمال ہوگا، اللہ تعالیٰ یہی صفاتی نام پوچھیں گے۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، جب مجرم لوگ نا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب، لفظ ربنا استعمال کیا، ہمارے رب، ہمیں پالنے والے، ہماری تربیت کرنے والے رب العالمین جی، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، ہمیں سمجھ بوجھ دیجئے گا، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، نعمل صالحا، تاکہ ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کریں۔ پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ پچھلے عالم یاد کرو کہ جب عالم ارواح میں میں رب تعالیٰ نے آپ سے وعدہ لیا تھا، دنیا میں جا کر آپ بھول گئے تھے، اب پھر مجھے کہتے ہو کہ پھر میں دنیا میں بھیجوں؟ یہ تو حماقت ہے سراسر۔ اس لیے بھائیو ہمیں یہ چاہیے کہ عالم ارواح میں جو وعدہ کیا ہے الست بربکم، رب تعالیٰ کو رب ماننے والا، اس وعدے پر پورا اترا جائے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے جو انبیاء کرام نے ہمیں تعارف کروایا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، تو اس وعدے انبیاء کرام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس رب تعالیٰ کے صفاتی نام رب العالمین کو جب بھی پکارا جائے، اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کی جائے تو ربنا کا لفظ بول کر یا ربی انی کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ حدیث یاد آگئی مجھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ چل رہے ہیں تو ایک صحابی نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یہ دعا مانگیے جس میں لفظ ربی آتا ہے، یا ربی لک الحمد، اے میرے رب تمام تعریفیں تیرے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، صحابہ کو فرمایا اس بندے نے رب تعالیٰ کے جس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ خالی نہیں لٹائیں گے، اب جو دل چاہے اس بندے کا رب تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ یہ رب تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے صفاتی نام ہے۔ تو رب تعالیٰ کو فدعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ ان کا واسطہ دے کر پکارا جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو رب تعالیٰ تو بڑا قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر رب تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں بندے کو خالی لٹاؤں، اس لیے اس رب تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا واسطہ دے کر الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نا سفر کر رہا تھا، سفر کرتے ہوئے ایک بندہ جو سامان وغیرہ اٹھا کر لے کر جاتا ہے نا مزدور، فرمانے لگے میں نے اس مزدور کو دیکھا، میں نے کہا یار یہ میرا سامان ہے فلانی جگہ پر پہنچانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ کندھوں پہ اٹھائیں اور ساتھ میرے چلیں تو میں آپ کو اتنی مزدوری دوں گا جی، بات ہوگی ٹھیک ہے جی۔ فرمانے لگے کہ میں نا اس بندے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور یہ بندہ نا کبھی پڑھتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، فرمانے لگے دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ اللہ میں معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، بڑا خطا کار ہوں۔ فرمانے لگے جب پہلا قدم اٹھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے استغفر اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، استغفر اللہ کہتا ہے تو چہرے پر آنسو آ جاتے ہیں، تاثرات اس طرح کے ہے کہ یہ بندہ رونے لگا ہے۔ فرمانے لگے میں نے نا تھوڑی دیر غور کیا، یہ چل رہا ہے تقریباً 1 کلومیٹر چل لیا اس بندے نے، ابھی یہ بندہ یہی جملہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ میں نے اس بندے سے سوال کر لیا اللہ کے بندے تجھے کچھ اور نہیں آتا، اور کوئی اور دعا نہیں آتی، کوئی اور جملہ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی اور تعریف نہیں آتی، آپ کو صرف الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے میں نے سوال کیا اور یہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے کہ جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو میں یاد کرتا ہوں یا اللہ اس گناہگار بندے پر بھی تیری اتنی عنایتیں ہیں، میں گناہگار بندہ ہوں۔ الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو میرے جسم کا کوئی بھی اعضاء کاٹ دیتا یا ختم کر دیتا، کون تجھ سے سوال کرتا؟ مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں سامان اٹھا کر چل رہا ہوں، مجھے پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، مجھے ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، مجھے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، میں رب تعالیٰ کی نعمت یاد کرتا ہوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اصل بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کیا جائے تو شمار نہیں کوئی کر سکتا، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں یا اللہ اتنی نعمتیں ہیں تیری، میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ فرمانے لگے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو کسی نعمت کا حق بھی نہیں ادا کر سکا، تو نے مجھے مسجد میں بلایا، میں تو مسجد میں بھی نہیں گیا۔ 5 وقت رب تعالیٰ اپنے گھر میں بلاتے ہیں، میں نے تو وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں الست بربکم کہ پالنے والا، روزی دینے والا، مالک تدبیر کرنے والا صرف تو واحد ہے، پھر میں تیرا در چھوڑ کر نماز کا ٹائم تیرا بلاوا آ گیا، میں فیکٹری میں مصروف رہا، نماز کا ٹائم میں تیرا بلاوا آنے کے بعد میں باتوں میں مشغول رہا، میں دنیا داری میں مشغول رہا، گویا کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے وعدہ خلافی کی۔ اس لیے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیے، اللہ تعالیٰ کے در پہ آئیے، رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ رب نے ذمہ داری اٹھائی ہے رزق کی بھی، وہ رب تعالیٰ تمام امور احسن طریقے سے پورا کرنا جانتے ہیں، اس لیے بے فکر ہو جائیے، رب تعالیٰ کا جب بلاوا آ جائے دنیا داری وہاں پر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی ہماری بہتر فرمائے۔ وقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔